آپ کی عقل یہ مانتی ہے کہ جس شخص نے اللہ کو یہ وقت نہیں دی جو قرآن میں آیا کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی، جس نے اللہ کی بے قدری کی پوری دنیا میں اپنی زندگی کے دوران کہ قرآن کو کھولنا گوارا نہیں کیا، اب اس کی میت پہ قرآن کھول کے مولوی بیٹھ کے دھونس سے اللہ سے اس کو بخشوا سکتے ہیں؟ اللہ کو تو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا، اللہ تو پھر عدل پہ چلنے والا ہے۔ یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں۔ یہ بڑے مرزا کے بعد یہ چھوٹا مرزا ہے۔ ایک مرزا وہ تھا جو مرزا قادیانی تھا، اس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی شان میں بڑی منہ بھر بھر کے گستاخیاں کی۔ اور ایک دوسرا مرزا ہے کہ پہلے اس نے اولیاء اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا اور کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کی ہستیوں کو بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، دیگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور کرتے کرتے پھر یہ انبیاء کرام کی ذات پر آیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی شان میں گستاخیاں کی۔ اس نہج پر آ چکا ہے کہ اب اللہ رب العالمین کی شان سے ٹکرا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی عظیم صفت کہ اللہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے نہ بخشے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں بھی شریک ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ یعنی یہ کہہ رہا ہے، صراحتاً اس نے بات کہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ دو، میں بھی اسے نہیں بخشوں گا۔ تو بھائی تو ہوتا کون ہے؟ تو کیا اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے؟ اللہ جسے چاہے بخشے، وہ اس کی مشیت ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو اللہ معاف فرما دے، وہ اس کی شان ہے۔ تو کون ہوتا ہے کہ کسی گناہ گار کے بارے میں یہ کہے کہ میں اسے نہیں بخشوں گا؟ تو خدا بن چکا ہے، تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ یہ تو شرکیہ جملہ ہے، اور اس کے ماننے والے بھی نہ جانے گدھے ہیں کیا ہیں کہ خاموشی سے سن رہے ہیں اس کو۔ کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کھڑے ہو کر اس کو دو جوتے لگاتا اور یہ کہتا کہ مرزا جی شرکت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا اور اللہ رب العالمین کی صفت میں اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہو، یہ تمہارا شرک ہے۔ تو ان لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا جو اس کے سننے والے ہیں کہ کھڑے ہو کر اس کے منہ پہ پیشاب کرتے، اس کے منہ پہ دو جوتے لگاتے، اس حوالے سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص کے بارے میں کیا فرمایا، اور اللہ رب العالمین کا کلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ مشکات شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 2334 2334۔ مرزا جی یہی مشکات جو آپ کی ٹیبل پہ پڑی ہے، ذرا اٹھا کر دیکھیں اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ میں اسلام کی صحیح ترویج و ارشاد کر رہا ہوں، اور حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتہ کہ جس کتاب کو آپ نے اپنی ٹیبل پر رکھا ہوا ہے اسی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب سنیے حدیث میں کیا فرمایا آپ کے بارے میں یا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے لوگوں کو مایوس کرے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص کے بارے میں کہ اس شخص نے یہ کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ اللہ کی قسم کہ فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا، کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال، اور پھر بعد میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس سے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی انی لا اغفر لفلان، کون ہے وہ کہ جو مجھ پر ایک قسم جڑتا ہے کہ میں کسی شخص کو نہیں بخشوں گا، فانی قد غفرت لفلان، کہ بے شک میں نے تو اس کی مغفرت کر دی، یعنی اس شخص کی کہ جس کے متعلق یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ میں ایسے شخص کو نہیں بخشوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو گناہ گار کو نہیں بخشے گا، اور مجھ پر قسم دے رہا ہے، مجھ پر لازم کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو اس گناہ گار کو معاف کر دیا، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، لیکن تیرے عمل کو برباد کر دیا۔ مرزا جی اپنے عمل کو دیکھیے، دوسرے مسلمانوں پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ اور مرزا جی ذرا یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی دیکھ لیتے، باب النہی عن تقنیط الانسانی من رحمت اللہ تعالی، ترجمہ آتا ہے اس کا، ذرا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اپنے سامنے جو بیٹھے ہوئے جوہلا ہیں جن کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے ذرا ان کو بھی سمجھا دیجیے گا اس کا مطلب کیا ہے۔ جو باب کا عنوان قائم کیا ہے وہ کیا ہے، اس ترجمہ سے پڑھ دیں آپ ان کے سامنے، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہے ہو آپ، یہ بے وقوف آپ انہی جوہلا کو بنا سکتے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ککھ نہیں پتہ حدیث کا۔ مشکات بار بار مشکات پڑھتے ہیں، بار بار حوالہ دے رہے ہیں، آپ کو خود نہیں پتہ اسی مشکات کے اندر یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ اب سنیے اگلی حدیث، یہ جو کلمہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، ایسے شخص کو اللہ نہیں بخشے گا، ذرا سنیے کلمہ کتنا شدید ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2347۔ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک نیکوکار تھا ایک گناہ گار تھا۔ اس نیکوکار نے اس گناہ گار سے کہا تو اب گناہ سے باز آ جا، وہ نہیں مانا۔ بالآخر اس نیکوکار کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ تجھے نہیں بخشے گا، یا اس نے یہ کہا او لا یدخلک اللہ الجنۃ،
یہ اللہ تعالیٰ تو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جب ان دونوں کی موت واقع ہو گئی، دونوں کا انتقال ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس شخص سے کہ جو عبادت گزار تھا کیا فرمایا اس سے؟ ذرا سنیے غور سے، مرزا جی، چھوٹے مرزا، ایک تو بڑے مرزا چلے گئے، چھوٹے مرزا صاحب ذرا سنیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا فرمان ذکر فرمایا، اللہ رب العالمین اسے کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا اکنت بعالما، یعنی میری علم و قدرت پر تو یقین تھا، یا یہ فرمائے گا او کنت علی ما فی یدی قادرا، کیا تجھے اس بات کا علم تھا کہ میں کتنا قادر ہوں؟ آگے ارشاد فرمایا وقال للمذنب، اللہ رب العالمین اس گناہ گار سے فرمائے گا اذهب فادخل الجنہ برحمتی، کہ تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ وقال للآخر، اور دوسرے سے فرمائے گا جس نے تانا دیا تھا کہ اللہ تجھے بخشے گا نہیں، نیکوکار تھا، پرہیزگار تھا، لیکن اسے تانا دیا، اللہ کی رحمت سے دور کیا اس گناہ گار کو، تو اللہ رب العالمین اس شخص سے فرمائے گا اذهبوا به الى النار، اس کو دوزخ میں لے جاؤ، اس کو آگ میں لے جاؤ۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے، لتکلم بکلمۃ او بقت دنیاہ و آخرتہ، کہ اس شخص نے، یعنی اس کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص نے ایک ایسا کلمہ کہا کہ اس کی دنیا بھی خراب ہو گئی، اس کی آخرت بھی خراب ہو گئی۔ آپ تو لوگوں کی دنیا اور آخرت سدھارنے بیٹھے ہو، آپ اپنی تو آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کی آپ کو فکر نہیں ہے، دوسروں کی آخرت میں لگے ہوئے، بیڑا غرق کر دیا آپ نے اپنا بھی، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور جو آپ کے سامنے سننے والے ہیں ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ آپ کیا دین پھیلا رہے ہیں؟ فساد پھیلا رہے ہیں، گند پھیلا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، یہ آپ کا دین ہے؟ احادیث کو چھوڑ کر اپنی منمانی، اپنی تعویلات آپ کر رہے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کو اسی کلمے نے برباد کر دیا۔ آپ کا کلمہ تو اس سے زیادہ شدید ہے۔ اس شخص نے تو صرف یہ کہا تھا کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا، آپ تو کہتے ہیں میں نہیں بخشوں گا، آپ تو شرک کی طرف چلے گئے۔ اس قدر شدید کلمہ آپ کی زبان سے نکلا، آپ کو احساس تک نہیں ہوا کہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں، کیا بک رہے ہیں اپنے منہ سے، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آدھی حدیث پڑھتے ہیں، آدھا ترجمہ کرتے ہیں اس کا، پوری حدیث پڑھتے ہی نہیں ہیں کسی کے سامنے۔ آپ نہ جانا آپ نے کتنی ایسی خرافات بکی ہیں اپنے اس ٹیبل پر بیٹھ کر، لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ آدھی حدیث کی عبارتیں پڑھتے ہیں اور اپنا ترجمہ کر رہے ہیں، اپنی تشریح کر رہے ہیں۔ آپ کوئی نبی ہیں؟ آپ کا دعویٰ تو یہاں تو خدائی کا لگ رہا ہے کہ آپ تو خدائی کے دعوے پر آ گئے کہ میں نہیں بخشوں گا۔ تو ہوتا کون ہے نہ بخشنے والا؟ اور یہ بات کہنے والا نہ بخشنے تو بہت دور کی بات ہے، یہ شرکیہ جملہ تو نے کہا ہے، اسے توبہ کر۔ اور یہ حدیث نہیں پڑھی آپ نے، یہ مشہور ترین حدیث پاک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا گزر 2 قبروں پر ہوا اور ان 2 قبروں والوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور آپ نے ایک تر شاخ لی، اس کے 2 حصے کیے، ایک اس قبر پر رکھا، ایک اس قبر پر رکھا، اور پھر کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ یہ دھونس ہے، یہ دھمکی ہے۔ آپ کیا کہہ چکے اپنے اس کلپ کے اندر؟ آپ نے کہا کہ اللہ کو دھونس دے رہی ہے، یہ دھونس دے کے بخشوا سکتے ہیں؟ تو کیا معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دھونس دی؟ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر التجا ہے، یہ قرآن پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا اور عرض ہے کہ یا رب کریم اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کے ان الفاظ کی برکت سے تو اس گناہ گار کی بخشش فرما دے۔ یہ عرض اور التجا تو خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کو تعلیم کی ہے۔ آپ لوگوں کو کس نہج پر لے کر جا رہے ہیں، کس گمراہیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ دین سے دور کر رہے ہیں، احادیث سے دور کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کہ ان قبروں پر آپ نے یہ ٹہنیاں رکھی اور یہ امید رکھی کہ اس کی تسبیح جب تک تر رہیں گی تسبیح بیان کرتی رہیں گی، اور اس کی تسبیح کی برکت سے اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے، اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے۔ اور ہمارے فقہاء نے اس پر لکھا کہ جب ایک شاخ کی تسبیح کی وجہ سے اللہ رب العالمین اگر اس پر رحمت نازل فرمائے اور اس کے عذاب میں تخفیف فرمائے، تو پھر کوئی مسلمان کسی کی قبر پر آ کر قرآن پڑھے، تلاوت کرے، تو پھر اس کو ثواب کیوں حاصل نہیں ہوگا، اس کو فائدہ کیوں حاصل نہیں ہوگا؟ فقہاء تو یہ بیان فرما رہے ہیں اور آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟
کہ کہانیاں کرانا چھوڑ دیں. یہ کہانیاں ہیں, یہ حدیث میں کہانیاں بیان کی گئی ہیں. اور پھر آپ جناب کے الفاظ لوگوں کو آپ اپنے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں گدھے کی مافک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی سمجھ کچھ نہیں آتی, ان سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی عقل یہ مانتی ہے کہ جس نے اللہ کو وقت نہ دی اور اس کی قدر نہ کی جیسا اس کا حق تھا, آپ کی عقل میں آتی ہے. ان کی عقل میں اگر آتی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے آپ کو 10 جوتے لگاتے کہ آپ یہ شرکیہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بخشوں گا. اگر ان کی عقل میں آتی سب سے پہلے آپ کو جوتے پڑتے. تو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے بھی ایسے گدھے قسم کے لوگ ہیں, تو ان کی عقل میں کیسے آئے گی؟ آپ انہی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. اور آگے آپ نے کہا کہ جیسی اللہ کی قدر تھی ویسی اس نے نہ کی. آپ نے کی اللہ کی قدر, جیسی اللہ کی قدر تھی آپ نے کی. آپ حدیث پاک خود آپ کی اس بات کو رد کر رہی ہے کہ آپ نے اللہ کی قدر نہ جانی. تو قدرت تو اللہ کی قدر تو آپ نے نہ کی کہ اللہ کریم ہے, وہ بخشنے والا ہے, وہ جسے چاہے بخش دے. آپ اس پر توبہ کریں. یہ کلمہ کفر آپ نے بکا ہے, شرک جملہ کہا ہے. اور جو لوگ بھی اس کی فیور کرنے والے ہیں, اس بدبخت کے اس الفاظ کو ماننے والے ہیں, وہ بھی اس گناہ میں شامل ہیں, وہ بھی شرک کی تائید کرنے والے ہیں. جب تک یہ لوگ اپنی شرک سے برات کا اظہار نہیں کرتے, یا یہ مرزا چھوٹا مرزا جب تک اس شرک سے برات کا اظہار نہیں کرتا, اس پر یہ حکم لگا رہے گا. توبہ کریں اس پر, اور لوگوں کے درمیان میں گمراہیت نہ پھیلائیں, صحیح دین پھیلائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.